اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوریز ہاؤس میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے فضائل ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل جوائن نہیں کیا تو آپ برائے مہربانی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الفجر کی آیت نمبر 2 میں ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والفجر ولیال عشر، جس سے معلوم ہوا کہ ماہ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ اسلام میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ حج کا اہم رکن وقوف عرفہ اسی عشرہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور مزید کچھ عبادات ہیں جن کا تذکرہ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ذی الحجہ کے ابتدائی دن کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسے دن نہیں جن میں نیک اعمال اللہ جل شانہ کو عشرہ ذی الحجہ میں نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہوں۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان دنوں کی عبادت سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد بھی برابر نہیں ہو سکتا مگر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جان و مال سمیت نکلے اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے، یعنی شہید ہو جائے۔ اسی طرح دوسری عبادت عشرہ ذی الحجہ میں اللہ رب العزت کے ذکر کی کثرت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ کے برابر زیادہ عظمت والے دن کوئی بھی نہیں، اور نہ کسی دنوں میں نیک عمل اتنا پسند ہے جتنا ان دنوں میں، پس تم ان دنوں میں کثرت سے تسبیح یعنی سبحان اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کیا کرو۔ عید کی رات کی فضیلت۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دونوں عیدوں کی رات یعنی چاند رات کو اللہ رب العزت سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت کرے، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی دن نہیں جس میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہو۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ایسے ہی یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ بالوں اور ناخنوں سے متعلق احکامات۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے جو شخص قربانی کا ارادہ کرے تو وہ قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن بالکل نہ کتروائے۔ تاہم اس میں ایک وضاحت ضروری ہے کہ اگر کسی شخص کو بال صاف کیے اور ناخن کترائے ہوئے 40 دن گزر گئے ہوں تو اس کے لیے بال صاف کرنا اور ناخن کاٹنا واجب ہے۔ ایسی صورت میں 10 ذی الحجہ تک اس حالت میں رہنا گناہ ہے۔ اس کے بعد اگلی عبادت کا ذکر کریں تو وہ ہے تکبیر تشریق۔ تکبیر تشریق کے الفاظ یہ ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق کی تاریخ۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ان کا فدیہ لے کر پہنچے اور انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں جلدی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کر ڈالیں۔ چنانچہ اس وقت ان کی زبان پر یہ کلمات آئے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو بول پڑے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فدیہ آنے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔
تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر عید کے چوتھے دن یعنی 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ بآواز بلند کہنا واجب ہے۔ البتہ خواتین یہ تکبیرات آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ تکبیر تشریق صرف ایک مرتبہ کہنا واجب ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ کہنا خلاف سنت ہے۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ کے مسنون اعمال کا تذکرہ ہوگا اور اس کے لیے الگ ویڈیو بنانی پڑے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد